بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نیک شخص ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا۔ جتنا مل جاتا اس کو کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئی تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا کہ وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لی اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے کا سامان لے آؤں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے، اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمالی موتی ہوگا اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ رب العزت عز و جل نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمالی موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا ہے؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، ہمیں اللہ رب العزت عز و جل نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کی صرف 30,000 درہم قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔ چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا، اس کی قیمت کم از کم 70,000 درہم ہے۔ مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اتنا قیمتی موتی دیا ہے۔ بہرحال 70,000 درہم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ اس جوہری نے 2 مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا، مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے۔ تو اس نیک شخص نے کہا، ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا، اللہ عز و جل تمہیں برکت عطا فرمائے، میں تو اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس واقعہ کے راوی حضرت
सैयदना अहमद बिन नासे अल-मसीसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अयून अल-हकायात अज़ मुहद्दस इब्न जोज़ी। नसीहत, ये हकीकत है कि जो शख्स किसी की मदद करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी मदद करता है। दूसरों का खैर ख्वाह कभी नामुराद नहीं होता। जो किसी पर रहम करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर रहम करता है। और सदका करने से माल में कमी नहीं आती बल्कि बरकत होती है। और जो लोग माल की मोहब्बत दिल में नहीं बिठाते वही लोग सखावत जैसी नेमत से हिस्सा पाते हैं। जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल से उम्मीद वासिक रखे अल्लाह पाक उसको कभी रुसवा नहीं फरमाता। इस हकायत में एक नेक शख्स की सखावत और यकीन कामिल की अजीम मिसाल मौजूद है कि उसने एक साइल को आधा माल देना मंजूर कर लिया, और दूसरा ये कि ख़ुद अपने लिए खाने की शदीद हाजत के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातर अपना हिस्सा अपने दूसरे हाजतमंद भाई को दे दिया। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी उसे ऐसा नवाजा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता किया जहाँ से उसका वहम व गुमान भी ना हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हर वक्त अपनी रहमत कामिला का साया अता फरमाए रखे और सखावत व इसार और यकीन कामिल की अजीम नेमत अता फरमाए। आमीन। Subscribe Master Zin Academy 2.0।